بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم جو ہے وہ عقیدہ آخرت پر بات کریں گے اور اس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز بھی دیکھیں گے، اس کے انسان کی انڈیویجول اور سوشل لائف پہ جو امپیکٹس آتے ہیں اس کو بھی دیکھیں گے، اور اس کو پروو کریں گے کہ احادیث میں اور قرآن مجید کے ڈفرینٹ آیات میں بار بار اس کا ذکر کس طرح آیا ہے۔ آخرت کا مطلب ہوتا ہے آخرت کے بعد میں آنے والی چیز، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دن مقرر کیا گیا ہے اس کی طرف جو ہے وہ آخرت کا لفظ جو ہے نا متصل کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی ضد ہے، یعنی اپوزٹ ورڈ ہے۔ یہ الآخرہ آخر سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، وچ مینز لاسٹ، اور اس کے لیے ڈفرینٹ ورڈ یوز کیے گئے ہیں قرآن مجید میں بھی۔ یوم الدین ہو گیا، یوم البعث ہو گیا، یوم القیامہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ القاریہ، حاقہ، اس طرح کے الفاظ جو ہے، یوم الفرقان، اس طرح کے دن جو ہے الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں۔ یوم الآخرہ کا ورڈ جو ہے وہ 24 ٹائمز اور آخرت کا ورڈ 14 ٹائمز آیا ہے۔ یوم الدین کی دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈے آف ججمنٹ، وربلی لٹرل میننگ ہے۔ اور جو ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو کرنے والے ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ ہیں جو الہامی کتابوں سے لنکڈ ہیں، مذاہب جنہیں ہم سامی مذاہب کہتے ہیں، ان میں پیورلی جو ہے وہ عقیدہ آخرت کا جو تعلیمات تھی وہ دی گئیں، لیکن ابھی وہ چینج ہو چکی ہے۔ اگر ہم بات کریں تو جو کرسچنز ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب پر چڑھ گئے اور اب ان سے جو ان کی امت ہے ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، بیکاز ان کی جو بھی گناہ وہ کرنے والے تھے یا جو کر چکے تھے ان کا کفارہ حضرت عیسیٰ نے سلیب پہ قربانی دے کے دے دیا۔ اگر مادہ پرستوں کی بات کریں تو وہ تو دنیا میں ہی زندگی کو اصل زندگی سمجھتے ہیں اور آخرت کی زندگی ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، حالانکہ انہی کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو مرنے کے بعد، یعنی آسمان سے پانی برساتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس طرح اگر ہم بات کریں ہندو مت کی تو ہندو مت میں بھی عقیدہ تناسخ راسخ ہے، جس میں یہ ہے کہ اگر آپ اچھے اعمال کریں گے تو آپ دنیا میں ہی دوسرا جنم لیں گے جس میں آپ کو اسی اعمال کے مطابق شکل دی جائے گی۔ اگر کسی نے قتل کیا ہوگا تو اگلے جنم میں وہ شیر پیدا ہوگا، کسی نے چوری کی ہوگی تو اگلے جنم میں اسی طرح چوہا پیدا ہوگا، کسی نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہ لوور کاسٹ سے یعنی برہمن کی کاسٹ میں پیدا ہوگا۔ اس طرح کے عقیدے ہیں۔ جبکہ عقیدہ آخرت کا مقصد اسلام میں دیکھیں تو وہ پیورلی یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں آپ جو اعمال کریں گے ان کا آگے جا کے آپ کے اعمال کے مطابق جو ہے وہ جزا و سزا ہوگی۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک کے لیے اعمال کے موافق درجے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں تو اس کی بنیاد جو ہے وہ بنیادی اسلامی شرائط میں ہے۔ اگر صرف ایمان مفصل کا آپ مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو عقیدہ آخرت پہ جو ہے نا وہ زور ملتا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ اب یہ جو یوم الآخر ہے یہ آخرت کی عقیدہ آخرت کی بات ہے۔ وقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ وضاحت مل جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو قرآن سنت میں اور احادیث میں اس کے بارے میں بہت ساری جو ہے نا وہ ہمیں روایات میں ملتی ہیں اور پروف ملتے ہیں۔ اگر ہم سورۃ فاتحہ میں دیکھیں تو مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک ہے۔ سورۃ بقرہ میں دیکھیں تو بہت ساری آیات ملتی ہیں جس میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے بعد موت کے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 223 میں ہے وَأَنَّ عَلَىٰ مُلَاقُو، یاد رکھو کہ تمہیں اس کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اسی طرح آپ کو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 153 میں ملتا ہے، بلکہ 164 میں ملتا ہے وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اس طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں ملتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ بہت ساری اس طرح کی قرآن مجید میں آیات ملتی ہیں۔ سورۃ آل عمران میں جو ہے وہ کل من علیہا فان، ہر ذی روح کو جو ہے وہ جو چیز اس دنیا میں ہے اس کو فنا ہونا ہے۔ اسی طرح سورۃ رحمان میں جو ہے وہ کل من علیہا فان، اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ہے
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ احادیث میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور وہ اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اس طرح یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں تو اس سے ریلیٹڈ بہت سارے ایم سی کیوز جو پیپر میں پوچھے جاتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ دا بلیو ان دی لاسٹ ڈے امپیکٹ مسلم، کس طرح وہ ایک مسلم کو امپیکٹ کرتا ہے، ٹو پریپیئر ویل فار دا لائف ہیئر آفٹر، یعنی آخرت میں جزا اور سزا ہوگی، جنت اور جہنم ہوگی، تو جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے وہ پھر اس کی تیاری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں، دا پرپز آف دا ڈے آف دا ججمنٹ از ٹو جسٹس فار آل، اگر کسی سینگ اور بغیر سینگ والی بکری کے درمیان مقابلہ ہوا اور سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو بھی ٹکر ماری تو اس کو بھی وہاں اس کا جو ہے نا وہ کمپنسیشن دی جائے گی۔ تو اسی طرح انسان بھی اگر کسی کا حقوق کھا جاتے ہیں، کمزور کے اوپر اگر کوئی جبر کرتا ہے تو وہ دنیا میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آخرت میں اس کا حساب کیا جائے گا، جسٹس فار آل ہوگا۔ جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے اس کو جنت ملے گی، جس نے برے اعمال کیے ہوں گے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ Who will come and claim to be God؟ اب یہ ایک اہم ایم سی کیوز ہے کہ آخرت سے پہلے دنیا جب یوم آخرت کی طرف جانے لگے گی تو اس سے پہلے دجال آئے گا جو کہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور بہت سارے اپنی جو ہے نا وہ فن کا مظاہرہ کرے گا، بہت ساری اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقتیں بھی دی ہوں گی۔ پھر ایمان والے اور جو کم ایمان والے یعنی جو لوگ نان بلیورز ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس دجال کے خاتمے کے لیے پھر اپنے ایک مخصوص بندے کو بھیجے گا، اس کا ہم آگے ذکر کرتے ہیں۔ اور when the world ends who will sound a trumpet and there will be a resurrection، تو کون جو ہے وہ سور پھونکے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب فرشتے ہیں جو کہ سور پھونکیں گے، جس کی آواز سے قیامت برپا ہوگی اور ہر کوئی جو ذی روح ہے اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ All people will gather for the final judgment on the plain of Arafat، میدان عرفات جو ہے وہ بیسیکلی میدان فیصلہ بنے گا، وہاں پر جو ہے نا سب لوگ اکٹھا ہوں گے۔ Who now when the day of judgment will come، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آخرت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے رسول نے چند نشانیاں ضرور بتائیں، لیکن اس کا فکس جو وقت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ The day of judgment will not come until are on the increase، but earthquakes جو ہے وہ earthquakes آئیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اگر ہم دیکھیں تو قیامت کے منظر میں کہ پہاڑ روئیوں کی طرح اڑنے لگیں گے اور زلزلے آئیں گے، اور ایک ایسی چیخ آئے گی جس کی وجہ سے عورتیں دودھ پیتے بچوں کو جو ہے وہ پھینک کر بھاگ پڑیں گی، یعنی ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جس طرح قوم لوط پہ اللہ کا عذاب آیا تو بہت سخت ہوا چلی، اور ایک ایسی تیز ہوا تھی جس نے ان کو اکھاڑ کے رکھ دیا، اور ان کی جو مشہوری تھی کہ وہ بڑے طاقتور ہیں اور ان کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، سب الٹ پلٹ ہو گیا اور وہ اوندھے منہ جا پڑے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ روز محشر بھی اسی طرح تیز ہوائیں ہوں گی۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو کون ہے جو زندہ رہتا ہے، کون ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، کون ہے جو مرتے نہیں ہیں، تو وہ ہم کہتے ہیں شہداء زندہ ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگر اس کا قرآن میں بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شہید ہے اسے جو ہے وہ مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ According to the majority opinion how many times will the trumpet be blown، کہ کتنا روایات مختلف کے اکارڈنگ کتنی دفعہ جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا، تو 2 دفعہ۔ ایک دفعہ جب تمام مخلوقات جو ہے وہ مار دی جائیں گی، اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جو کہ پہلی دفعہ خود سور پھونک رہے تھے وہ اس دنیا یا ان کی جو ہے نا روح قبض ہو جائے گی۔ اس کے بعد موت کو جو فرشتہ ہے اس کو ایک گائے کی صورت میں موت کو خود جو ہے وہ گائے کی صورت میں ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد موت نہیں آئے گی، جو ابدی زندگی ہے وہ سٹارٹ ہوگی۔ Who will defeat the دجال، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دجال کو ڈیفیٹ کریں گے، اور دوبارہ جو ہم نے یہ اسلامی روایات میں پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے
دجال کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نمودار کریں گے. وہ عیسائیوں کو بھی جو اس کو فالوورز ہوں گے ان کو بھی صحیح اسلام کی طرف لائیں گے, اور جو اسلام کے فالوورز ہوں گے ان کو بھی اپنے ساتھ ملائیں گے, دجال کو ڈیفیٹ کریں گے, اور پھر آگے کی جو منزل ہے وہ سٹارٹ ہوگی. اب جب قیامت کا جو دن ہے اسے جو ہے نا وہ ایک سموگ کا, ایک دھوئیں کی صورت جو ہے گرد و غبار پھیلا ہوگا, تو وہ کتنے دن رہے گا؟ وہ 40 دن تک رہے گا. The sun will rise from which direction؟ تو in the day of judgment سن جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا, from west. اب جب اگر دیکھیں تو قیامت کے نشانیوں میں سے ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ زمین پر دوبارہ پھیل جائیں گے. یاجوج ماجوج بڑی طاقتور قوم ہے جس کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے جو ہے وہ بادشاہ تھے پوری دنیا پہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بادشاہ تاکہ انہوں نے سیسا کی دیوار بنا کر دنیا سے مخلوق سے باقی مخلوقوں سے الگ کر دیا تھا, کیونکہ وہ لڑتے جھگڑتے تھے, فساد برپا کرتے تھے. وہ دوبارہ نمودار ہوں گے اور وہ پھر انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا وبال ہوں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو بلیورز ہیں وہ سارے کہاں چھپ جائیں گے؟ تور کے پہاڑ تور, کوہ تور میں چھپ جائیں گے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو the angel when he throws the people into hell fire he will say, تو جب فرشتے کسی کو جہنم میں ڈالیں تو انہیں کیا کہیں گے؟ did a messenger not come to you and warn you of this؟ کیا تمہاری طرف کوئی اللہ کا پیغام دینے والا نہیں آیا جس نے تمہیں اس بات سے آگاہ کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کوئی قوم ایسی نہیں بھیجی جس میں ہم نے اپنا میسنجر نہ بھیجا ہو. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو عقیدہ آخرت کے ہماری زندگی کے اوپر بہت سارے امپیکٹس ہیں, وہ چاہے ہماری انڈیویجول لائف ہو یا سوشل لائف ہو. اگر ہماری انڈیویجول لائف کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل جو ہے اس میں انسان کو رغبت ہوتی ہے, اس طرح ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ صبر کا جو ہے وہ ایک سبق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون, جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہی ہیں اور ہم تیرے ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں. یہ مومنوں کی نشانی ہے اور آخرت پہ بلیو کرنے والوں کی نشانی ہے. اس طرح بہت سارے آپ کی لائف پہ امپیکٹ پڑتے ہیں. اگر سوشل لائف میں بھی دیکھیں تو جو عقیدہ آخرت پہ بلیو کرتا ہوگا وہ حقوق ادا کرے گا دوسروں کے, کسی کا مال غصب نہیں کرے گا, اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرے گا, اللہ کی مخلوق سے محبت کرے گا, اس کا خیال رکھے گا, اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تمام تر دنیاوی چیزوں کو جو کہ منع ہیں ان کو ترک کرے گا, اور کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس نے آخرت میں جا کے ان سب چیزوں کے بارے میں جواب دینا ہے. اس طرح اور بھی بہت سارے سوشل امپیکٹس جو ہیں وہ انسان کی لائف پر مرتب ہوتے ہیں عقیدہ آخرت پر بلیو کرنے کے بعد. تھینک یو سو مچ جی. کائنڈلی ہمارے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اللہ حافظ.